تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شکریہ آسیہ امین صاحبہ. میں آپ کو دوں گی محمد ساجد خان تنولی صاحب کو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آصف خان صاحب کا شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا بیان مشکور ہوں کہ وہ اکثر اس طرح کی تقریبات کرتے ہیں جس میں اپنے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے، اور آج خصوصاً شہید بی بی کی سالگرہ کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس میں جو بولنے کا موقع وہ عام کارکنوں اور مجھ جیسے سیاسی ورکروں کو ملا. آصف خان صاحب اور ان کے دائرہ بیان مشکور ہوں. بی بی شہید کی سالگرہ اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں تو بی بی شہید میرا ہمارے دوست ساجد کلیم انہوں نے بی بی کی سالگرہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ہے لال قلندر بے نظیر ہر دل کے اندر بے نظیر، ہے لال قلندر بے نظیر ہر دل کے اندر بے نظیر، مسکان ہمارے چہروں کا اشکوں کا سمندر بے نظیر. یہ بے نظیر تھی. بہت سی باتیں ہوئیں، میں صرف چند باتیں کر کے آپ سے جانا چاہوں گا. آج کے دن کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بے نظیر بھٹو نے جو پاکستان میں خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے اس کی بات ہوئی، اور آج کی اس تقریب کی جھلک بھی یہی ہے کہ اسٹیج پر ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ بے نظیر بھٹو کا ویژن اور بے نظیر بھٹو اس سے بہت بات تھی. وہ اتنی بڑی ڈائیورسٹی تھی ان کی ذات کے اندر کہ اس معاشرے کا ہر فرد یہ محسوس کرتا تھا کہ بے نظیر بھٹو اسی کی جو ہے ترجمان ہے. نہ صرف خواتین بلکہ ہر پسا ہوا طبقہ اور ہر پسے ہوئے طبقے کا شخص، اس معاشرے کا ہر وہ فرد جو ظلم، جبر، محکومی، بربریت کا سامنا کر رہا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ بے نظیر ہی اس کی لیڈر ہے، وہی اس کی آواز ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آج یہاں پہ ہمیں جلسے دکھائے جاتے تھے، ایک اوپر سے وہ لائٹنگ لگا کے اسپیشل طریقے سے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید بے نظیر بھٹو ہی وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پاکستان آمد پر پاکستان کی تاریخ کی اس وقت 10 لاکھ کا حقیقی مجمع لاہور شہر میں بے نظیر بھٹو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آیا تھا. وہ بے نظیر تھی، وہ اس ملک کی دھرتی کی اصل بیٹی تھی جس نے قائد عام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو جاری رکھا اور تمام وہ صحبتیں برداشت کی جو ہر دنیا میں حق کی اور عوام کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے والے برداشت کرتے ہیں، اور اس نہج پر پہنچی جس پر ان کے باپ شہید کیا گیا اور پھر ظالموں نے بے نظیر کو شہید کیا. بے نظیر بھٹو کی شخصیت اس معاشرے میں ماں کا سایہ تھی. بے نظیر بھٹو صرف بے نظیر نہیں تھی، وہ ایک عورت نہیں تھی، وہ ایک نظریہ تھی، وہ ایک جدوجہد تھی، وہ ایک تحریک تھی، وہ ایک فکر تھی. اور آج مجھے اس ملک کی ہر بڑی میں نظر آتی ہے کیونکہ جب وہ تعلیم کے لیے آج کرتی ہے، جب وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے تو بیسیکلی وہ بے نظیر بھٹو کی اس جدوجہد کو آن کرتی ہے، وہ اس کے نقش قدم پر چلتی ہے اور وہ یہ عزم لے کے چلتی ہے کہ میں نے اس ملک سے، اس دھرتی سے اندھیروں کو ختم کرنا ہے. کاش بے نظیر بھٹو کا وہ مشن تکمیل کو پہنچتا، کاش ہم دسمبر کی وہ خونخوار رات نہ دیکھیں. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہم سے اور ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ہم نے یہ جبر اور یہ ظلم اور یہ دکھ سہے ہیں، اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں ہماری طاقت کو اور بڑھاتی ہیں. بے نظیر بھٹو کی جدوجہد نے اس ملک میں عام آدمی کو قوت دیا، طاقت دیا. بے نظیر بھٹو ہی تھی جنہوں نے پاکستان میں ایک ایسا
رواج پیدا کیا. قائد عوام شہید الفقار علی بھٹو اس خطے کی نہیں بلکہ دنیا کی بہت بڑی لیڈر تھی, لیکن ان کی ذات کے ساتھ کوئی کنسنسس نہیں تھا. ان کی ذات کے حوالے سے کچھ لوگ ان کے سب سے زیادہ مداح تھے اور کچھ لوگ ان کے سب سے زیادہ مخالف تھے. بے نظیر بھٹو شہید وہ شخصیت تھی پاکستان کی جن کی شہادت پہ اس ملک کی ہر آنکھ اشک بار تھی. اس ملک کا ہر شہری یہ سمجھ رہا تھا کہ آج وہ لاوارث ہوا ہے, چاہے اس کا تعلق رائٹ سے تھا, چاہے اس کا تعلق لیفٹ سے تھا, چاہے وہ بچہ تھا, چاہے وہ بوڑھا تھا, چاہے وہ خاتون تھی, ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ آج وہ قتل ہوا. یہ تھی بے نظیر بھٹو, اور یہ قائد عوام کے حصے میں نہیں آئی. ان کی ذات آخر تک اختلاف اور محبت میں رہی, لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت نے پاکستان کو ایک بار متفق کیا کہ بے نظیر صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی, وہ اس پورے ملک کی لیڈر تھی, وہ پورے ایشیا کی لیڈر تھی, وہ پورے دنیا کے مظلوموں کی آواز تھی, اور انہوں نے اپنے اس عزم کے لیے اپنی جان دے دی. یہ بہت کہنا آسان ہوتا ہے. دو واقعے بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان آ رہی تھی تو مختلف حوالوں سے یہ رپورٹ تھی کہ شاید پاکستان پہ بی بی پہ حملہ ہو, دہشت گردی کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے. تو جو بے نظیر شہید کے قریبی جو فیملی کے لوگ سب نے گائے بغائے بیوی کو کہا کہ آپ پاکستان نہ جائیں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نہ جائیں, الیکشن کمپین میں میں چلا جاتا ہوں, الیکشن کے بعد آپ الیکشن لڑ کے پاکستان چلی جائیں. تو بی بی کسی کی بات نہیں مانی. پھر کہتے ہیں کہ بی بی کی ایک دوست تھی امریکہ میں, اس نے سنم بھٹو صاحبہ نے اس کو کہا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی بہت اچھی دوست ہے, آپ کی بات مان جائیں. تو انہوں نے دعوت کی اپنے گھر میں, وہاں بے نظیر کو کہا کہ دیکھو آپ کی لائف کو, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ پاکستان نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ خدا نخواستہ شہید بھی ہو سکتی, آپ کو مارا جا سکتا ہے. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا تھا یہ تو نیو یارک کی سڑکوں پہ کسی وقت بھی واقعہ ہو سکتا ہے, میں یہاں بھی مار جا سکتی ہوں, تو اپنے لوگوں میں کیوں نہیں. یہ جو کمٹمنٹ ہے, یہ جو عوام سے محبت ہے, یہ جو دھرتی سے محبت ہے, یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر ہی ہو سکتی ہے, یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. دوسرا واقعہ ثانیہ قصاص کے بعد جب وہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی دوست شہید ہوئے, تو جو میٹنگ ہوئی ستر کلفٹن میں, تو وہاں بی بی نے جتنے لوگ سی سی کے ممبرز ان کو کہا کہ آج میں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ دہرا رہی ہوں. آپ یاد رکھیں کہ آج میرے ساتھ وہ لے جس کو اپنی موت کی فکر نہ ہو, اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی چھوڑ کے چلے جائے تو میں بالکل اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, کیونکہ آج کے بعد موت آگے آگے ہوگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. یہ تھی بے نظیر. اور پھر لیاقت باغ میں اس کے آخری خطاب میں ان کا جو اس نے کنکلوڈ کیا کہ اس دھرتی کو میں بچاؤں گی, اس دھرتی کو آپ بچائیں گے, اور اس نے اس دھرتی کے لیے اپنی جان دے دی. یہ تھی بے نظیر. آج کا دن ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ بے نظیر نہیں رہی, قائد عوام نہیں رہے, لیکن ہمارے پاس ان کی فکر ہے. ہم ہی پیپلز پارٹی کے اصل وارث ہم ہیں. ان کے بچے ضرور ہیں, آصف علی زرداری صاحب ضرور ہیں, لیکن اس ملک کے عوام پیپلز پارٹی کی فکر, سوچ اور جدوجہد کے وارث ہیں, اور ہم اس کو جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک بے نظیر اور قائد عوام کا وہ خواب کہ عوام کا حق حکمرانی قائم ہوگا, اس ملک میں انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم ہوگا, غیر طبقاتی سماج قائم ہوگا, اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ محمد ساجد خان تنولی صاحب. آپ نے خوب کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہ صرف پاکستان کی, ایشیا کی, مسلم دنیا کی, بلکہ پوری دنیا کے لیے لیڈر کا رتبہ رکھتی تھی. میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی. جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی گئیں, میں اس وقت
دبئی میں مال آف ایمریٹس میں تھی اور ہم کچھ کتابوں کی دکان پہ تھے اور سب جانتے ہیں کہ دبئی ایک سیاحوں کا بہت بڑا مرکز ہے جہاں پر بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں مختلف دنیا کے. اور جب ٹی وی پہ خبر چلی ہے کہ شہادت ہو گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ خبر آئی تو میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ وہاں کیا گورے کیا کالے کیا ایشین تو کیا یورپین سب لوگ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک شوق تھا بہت شدید قسم کا. اور ظاہر ہم تو تھے ہی پاکستانی ہماری تو وہ لیڈر ہی تھیں تو یعنی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ دنیا میں نہیں رہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کا متبادل ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. ظاہر ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ان کی اولاد یا اور کوئی اس مقام تک پہنچے اور ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے. تو اب آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ, سب کی بہت اچھی گفتگو ہوئی, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہیں اس پروگرام کے جو کہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے روح روا